امپورٹنس آف سینگ انشاءاللہ. فرسٹ تھنگ توکل. ہم مانتے ہیں کہ اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور جب انشاءاللہ کہا جاتا ہے تو کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، غرور ختم ہوتا ہے، انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے، اور اگر کام نہ ہو سکے تو جھوٹا نہیں کہلاتا کیونکہ ہم نے اللہ کی مشیت پر چھوڑا تھا. ویلکم ٹو another ڈے آف انڈرسٹینڈنگ قرآن. بنی اسرائیل اگر پہلے ہی انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کے لیے گائیں ذبح کرنا آسان ہو جاتا. سورہ بقرہ آیت 70. انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں کھول کے بتا دے کہ وہ گائیں کیسی ہو، بے شک گائیں ہم پر مشابہ ہو گئی ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں. پھر ایک اور ایکسکیوز بنی اسرائیل کا کہ سب گائیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے تو ہمیں واضح کریں کہ وہ کیا کرتی ہوں، یعنی اس کا کام پوچھا گیا. حالانکہ رنگ بھی ان کو بتا دیا گیا تھا تو پھر کیسے ریزیمبلنس ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی تو تیسرا مطالبہ کر دیا. پھر یہ کہ اس کے کام کے اعتبار سے انہوں نے سوال کیا. اصل میں تو ان کی سرکشی تھی کہ وہ حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ ہی کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور گائیں کو پالیں. اب پتہ نہیں یہ انشاءاللہ کہنا کیسا تھا، ہماری طرح تھا کہ کیونکہ مسلمانوں نے بھی جو کام نہیں کرنا ہوتا اس پہ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے سر سے ٹل جائے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں کبھی گائے نہ ملتی. بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے لیکن جو کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں خاص ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ کہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی گفتگو میں انشاءاللہ کہتے. موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا جب مدین میں شادی کے موقع پر کانٹریکٹ ہو رہا تھا نکاح کا، فرمایا کہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی اور سارے بنی اسرائیل گئے تو انہوں نے کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تم امن سے رہو گے. اسماعیل علیہ السلام بھی انشاءاللہ کہہ کر ہی اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کرتے تھے. جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تو انہوں نے کہا جو آپ کو حکم ملا ہے کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اسی طرح کاموں کی برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، یعنی جب پکا ارادہ ہو تب بھی. امام نبوی کہتے ہیں جب انسان کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. اس سے برکت ہوتی ہے. جب اللہ کا نام لے کر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے.